الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ محترم خواتین، معزز حاضرین، میں نے اپنے اس خطاب کے لیے بڑی ترتیب اختیار کی ہے کہ پہلے خواتین کا نام لیا ہے اور بعد میں حاضرین کا۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ اجتماع بالخصوص خواتین ہی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ صورت بڑی عجیب سی بن جاتی ہے مقرر کے لیے خاص طور پر کہ جنہیں اسے خطاب کرنا ہے وہ سامنے موجود نہیں، اور جو سامنے موجود ہیں وہ اس کے مخاطب نہیں۔ بہرحال آپ بھی اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میری اصل گفتگو اس وقت آپ حضرات سے نہیں ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات صرف ضمنی طور پر سامع کی حیثیت سے ہیں، میری اصل مخاطب جو ہیں وہ خواتین ہیں۔ آج کا عنوان بھی آپ کے علم میں ہے، اسلام میں خواتین کا مقام۔ اس موضوع پر اس سے پہلے بھی میں نے بارہا تقریریں کی ہیں، میری ایک کتاب بھی اس موضوع پر مطبوعہ موجود ہے، کیسٹس بھی ہیں، ویڈیو کیسٹس بھی ہیں، لیکن شاید ہمارے احباب نے یہ کوشش کی ہے کہ میں وہ باتیں کہ زیادہ لمبی تقریروں یا لمبی تحریروں میں آئی ہیں کوشش کروں کہ انہیں مختصر وقت میں جامعیت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ اسی لیے شاید یہ امام ہو رہا ہے کہ ویڈیو بھی بن رہا ہے، کیسٹس بھی بن رہے ہیں، تاکہ اس کو زیادہ بڑے پیمانے پر پھیلایا جا سکے۔ تو چونکہ آج وقت ہمارے پاس بہت ہی محدود ہے، لہذا نہ تو تکرار ہوگی نہ ہی زیادہ وقت میں تمہید میں لے سکتا ہوں۔ میں براہ راست اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ اسلام میں خواتین کا جو مقام ہے اس کے اعتبار سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک عزت اور شرف کا تعلق ہے، شرف انسانیت کا تعلق ہے، اس میں اسلام کے نزدیک اور قرآن مجید کی تصریحات کے بموجب کوئی فرق مرد اور عورت میں نہیں ہے، وہ ایک کامل مساوات ہے۔ ابھی شاہ صاحب نے بھی جو آیت تلاوت فرمائی ان کے آغاز میں بھی ذکر ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، اس کی خلاقی کی قدرت کے شواہد میں سے ہے کہ رات کی تاریکی ہے اور دن کی روشنی ہے، پھر یہ مرد اور عورت اور نر اور مادہ کا فرق ہے۔ البتہ اس کے بعد جب سورت کا مضمون اصل شروع ہوا ان قسموں اور شواہد کے بعد، تو پھر بین سطور میں یہ بات موجود ہے کہ جہاں تک انسان کی سعادت یا شقاوت کا تعلق ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اس مابین کوئی فرق نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جو بھی کیا کرے یا کرے گی جس تقویٰ ہے، جس میں سخاوت ہے، جسے ہر اچھی بات کی تصدیق کرنے کا مادہ ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اس کے لیے منزل آسان سے آسان ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے سب سے آخری آسان منزل یعنی جنت میں پہنچائے گا۔ اس کے برعکس وَأَمَّا بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اس کے برعکس تیسری بات ہے جس میں بخل ہے، استغنا ہے، بے پرواہی ہے، یہ خیال ہی نہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اور اچھی بات یہاں تک کہ سب سے اچھی بات کلمہ طیبہ، اس کا بھی وہ انکار کرنے پر آ جائے تو وہ مرد ہو یا عورت اس کے لیے تنگی پیدا ہوتی چلی جائے گی، مشکلات پیدا ہوتی چلی جائیں گی، آخر کار آخری مشکل ترین جگہ پر اللہ پہنچا دے گا۔ یہی میں نے دو آیات جو اس وقت تلاوت کی ہیں، سورہ حجرات کی اور سورہ نساء کی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، سورہ نساء کی آیت، ان دو بھی آیا کہ مرد اور عورت میں انسانیت کے ناطے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اتقاکم۔ اے لوگ، ہم نے پیدا کیا ہے میں ایک ہی اور ایک عورت سے، اور
تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. باقی اللہ کے ہاں عزت اور شرف کی بنیاد صرف تقویٰ ہے. جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا ہی قابل عزت ہے. اس وقت میں تو پھر بھی ایک کسر رہ گئی تھی. یہ انسان پیدا کیا اور ایک نر اور ایک مادہ سے من ذکر آیا یہ بھی ایک ہی نہیں. سنا کی آیت میں اس بھی بول دی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وبث منھا رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے بنایا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. معلوم یہ ہوا کہ یہ تو ایک ہی وحدت ہے. اسی کو سورہ آل عمران کے آخر میں فرمایا بعضکم من بعض. وہاں آیت مبارکہ جو ہے بڑی عظیم آیت ہے وہ کہ وہاں دعا نقل ہوئی ہے اہل ایمان کی. بڑی طویل دعا ہے آخری رکوع میں سورہ آل عمران کے. اور اس کے جواب میں اللہ فرماتے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. تو ان کے پروردگار نے ان اہل ایمان کی دعا قبول فرما لی اور ارشاد فرمایا میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت. اور تم ایک دوسرے ہی سے ہو. یعنی ایک ہی باپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں. ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹے کی ولادت بھی ہوئی ہے بیٹی کی بھی ہوئی ہے. تو فرق و تفاوت کہاں رہ گیا؟ تو معلوم ہوا کہ شرف انسانیت میں خیر میں نیکی میں بھلائی میں اس میں کوئی فرق و امتیاز نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان بلکہ کامل مساوات ہے. اس ضمن میں ایک طویل آیت ہے قرآن مجید کی وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ اگرچہ عام طور پر قرآن مجید میں خطاب کا صیغہ جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے گویا کہ مردوں سے خطاب ہو رہا ہے لیکن اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے برسبیل تغلیب. ایک گروہ کے اندر متعدد قسم کے لوگ شامل ہوں تو کسی ایک کا اگر خطاب کر لیا جائے تو شمار ہوتا ہے کہ سبھی سے بات ہو رہی ہے. لیکن یہ مقام ایسا ہے سورہ احزاب کا بلکہ سورہ احزاب کی آخری آیت کا بھی آج حوالہ دوں گا کہ اس میں اسی بات کو نمایاں کرنے کے لیے کہ نیکیوں میں مرد اور عورت کے مابین کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے. اتنی لمبی گردان آپ دیکھیں گے میرے علم کی حد تک قرآن مجید کسی اور آیت میں اتنی لمبی گردن نہیں ہے کہ دوہرا کر جتنے بھی اوصاف محمود ہیں پسندیدہ ہیں ان کو مردوں اور عورتوں دونوں کے ضمن میں ذکر کیا. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. آپ اندازہ کیجئے 10 صفات کو دوہرا کر مومن مرد مومن عورتیں مسلمان مرد مسلمان عورتیں فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں. معلوم ہوا کہ ان تمام بھلائیوں میں خوبیوں میں شریک ہیں عورتیں بھی اور مرد بھی. لہذا اس اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں. البتہ اس سے آگے چل کر اب میں چونکہ وقت کم ہے اس موضوع پر زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تمدن کے نظام کا تعلق ہے اس تمدن کے نظام میں یقیناً اسلام کی روح سے مرد اور عورتیں برابر نہیں ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی ساخت کا فرق رکھا ہے اور جسمانی ساخت ہر ایک کو معلوم ہے. اصل میں اس سے بھی اہم تر حقیقت یہ ہے کہ نفسیاتی ساخت کا فرق ہے. مرد کی نفسیات اور ہیں عورت کی نفسیات اور ہیں. جو خالق ہے جیسے کہ سورۃ الملک میں فرمایا الا یعلم من خلق کیا وہی نہ جانے گا جس نے بنایا ہے جس نے پیدا کیا ہے. وہ خالق ہے وہ جانتا ہے کہ ہر سیرا بہرے کارے ساختن اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کام کے لیے بنایا ہے اسی کی ذمہ داریاں اس کو سونپ دی ہیں اسی کے فرائض اس کے حوالے کیے ہیں. یہ اصل میں مغربی تہذیب کا بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور واقعہ یہ کہ یہ ظلم
حقیقتاً عورتوں پر ہوا ہے، دہائی دی گئی ہے عورتوں کی مظلومیت کی، لیکن ان پر ظلم ہوا ہے۔ ظلم اس اعتبار سے کہ عورت کے جو فرائض ہیں بحیثیت عورت، وہ تو وہ ادا کرنے پر مجبور ہے ہی، اس لیے کہ مرد وہ فرائض ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن جو فرائض مردوں کے ہیں وہ بھی اس کے سر پر لاد دیے گئے۔ معلوم ہوا کہ دوہرا بوجھ ہے کہ جو عورت کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے کہ معیشت کے اندر بھی وہ برابر کی جو ہے اکتساب معیشت کے اندر بھی وہ برابر ساتھ رہے، اس کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ نسل انسانی کے آگے چلنے کے ضمن میں سارا کا سا بوجھ جو ہے عورت پر ہے، مرد پر تو نہیں۔ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپلائٹیشن کا لفظ جو آپ نے بہت سنا ہوگا، استحصال، کسی سے ناجائز فائدہ اٹھانا، واقعہ یہ ہے کہ اس تہذیب جدید نے شدید ترین استحصال کیا ہے عورت کا، کہ اس پر جبر کیا ہے، اس پر تشدد کیا ہے، اور صرف نعرہ لگایا ہے عورت کی آزادی اور عورت کی مساوات کا۔ بظاہر یہ الفاظ جو ہیں وہ اتنے دلکش ہیں اور اتنے حسین ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ان کے پھندے میں پھنس جاتی ہیں، ورنہ تجزیہ کریں تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی شدید استحصال ہے خواتین کا۔ اس میں تو واقعہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب نے تو عورت کو کھلونا بنا کر رکھ دیا، کوئی چیز فروخت کرنی ہو اس کے اشتہار پر حسین عورت کی تصویر موجود ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت تو در حقیقت کچھ فروختنی شے بن گئی ہے، جسمانی حسن جو ہے وہ غالباً ذریعہ بن گیا ہے پبلسٹی کا اور چیزوں کے لوگوں کو اس سے متعارف کرانے کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً احترام کا جہاں تک تعلق ہے، عورت کی حرمت جس درجے اس جدید تہذیب میں پامال ہوئی ہے، میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا اپنا شدت احساس، اس لیے کہ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، جب تک آدمی نے مشاہدہ نہ کیا ہو اسے اندازہ نہیں ہو سکتا کسی چیز کا، خواہ کوئی شخص کتنا ہی اس کو بیان کرے۔ واقعہ یہ کہ میں نے جب سویڈن وغیرہ میں جا کر مشاہدہ کیا کہ عورت کس درجے اس کی تذلیل ہوئی ہے وہاں، اس کا اس سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ در حقیقت انتہائی بے حرمتی اور تذلیل جو ہے وہ عورت کی ہوئی ہے اس مغربی تہذیب میں۔ بہرحال اس وقت چونکہ وقت کم ہے تو میں صرف یہ عرض کر دوں کہ جہاں تک تمدنی نظام کا تعلق ہے، اس نظام میں مرد اور عورت برابر نہیں، اس کا ایک قانونی ڈھانچہ ہے، البتہ جو کمی عورت کے حق میں اس قانونی ڈھانچے میں رہ جاتی ہے، یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ در حقیقت انسان کے عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کسر کا جبر، کہیں کوئی شے ایک اعتبار سے کم ہو گئی ہو تو دوسرے اعتبار سے اس کو بڑھا دیا جائے، اس کی تلافی کر دی جائے۔ اسی کے لیے ایک لفظ ہے توازن۔ دیکھیے توازن جو ہے اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ترازو ہے، ادھر بھی ایک پلڑا ہے ادھر بھی پلڑا ہے، اور وہ ڈنڈی جو ہے وہ برابر برابر ہے، اس کے جہاں سے پکڑا ہوا ہے ترازو کے اس کے دونوں طرف اس کے بازو برابر ہیں، لہذا یہ بالکل سیدھی رہے گی ڈنڈی۔ ترازو جو ہے وہ جب اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی اور برابر برابر کا وزن پڑے گا تب ڈنڈی سیدھی رہے گی، ذرا سا فرق ڈنڈی ٹیڑھی ہو جائے گی۔ لیکن اب آپ تصور کیجئے کہ اگر اس کو پکڑنے جو چیز ہے وہ درمیان میں نہ ہو، اس کے ایک طرف بازو لمبا ہو ایک طرف چھوٹا ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب ڈنڈی کو سیدھا رکھنے کے لیے چھوٹے بازو والے سائڈ پر زیادہ وزن ڈالنا پڑے گا، زیادہ بازو والے پلڑے میں کم وزن ہوگا، تب یہ ڈنڈی سیدھی رہے گی۔ اسے ہی کہیں گے کسر کا جبر یا توازن پیدا کر دینا، کہ یہاں بازو چھوٹا تھا تو وزن زیادہ ہوگا، یہاں بازو جو ہے لمبا تھا تو وزن جو ہے وہ بھی زیادہ کرنا پڑا۔ اس اعتبار بازو اگر چھوٹا تھا تو وزن زیادہ صحیح ہے، اور اسی طریقے سے اگر بازو لمبا تھا تو وزن کم میں وہ توازن پیدا ہو جائے گا۔ بالکل یہ بات ہے کہ جو نظام اسلام نے قانونی دیا ہے اس میں یقیناً عورت کے حقوق و اختیارات مرد کے حقوق و اختیارات سے کم۔ مثلا یہ کہ تمدن کا آغاز ہوتا ہے نکاح کے رشتے سے، رشتہ ازدواج۔ اس رشتہ ازدواج میں اسلام نے اس کی بنیاد پر ایک خاندانی نظام وجود میں آتا ہے، تو سب سے پہلے رشتہ ازدواج میں مرد کو فائق رکھا اور جو طلاق کا حق ہے اختیار وہ اس کو مطلقاً عطا کر دیا۔ اخلاقی اس کے اوپر تعلیم ہے کہ زیادتی نہ کی جائے، بلا وجہ طلاق نہ دی جائے، کوشش کی جائے کہ یہ جو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض شے ہے اللہ کے نزدیک
ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، تو اس کو جس حد تک انسان اس سے بچ سکے بہتر ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی اختیار ہے، جبکہ عورت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، الا یہ کہ مخصوص حالات میں نکاح کے وقت ہی اگر عورت یہ طے کرا لے، تفویض کروا لے تو بات دوسری ہے، لیکن جو نارمل نظام ہے، جو ہمارے آئلی قوانین ہیں، اس میں عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے، وہ خلا لے سکتی ہے، شوہر کو راضی کرے، اپنا مہر چھوڑے پورا یا نصف، یا پھر عدالت میں جائے، یا جو بزرگ ہیں خاندان کے ان کے پاس دہائی دے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یا میں اس شوہر کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی تو مجھے علیحدگی کا جو ہے وہ دیا جائے، لیکن از خود طلاق وہ نہیں دے سکتی، جبکہ مرد از خود طلاق دے سکتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ہماری آج کل جو جدید ذہن کی بیگمات ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، لیکن یہ کہ اسلام میں ماننا پڑتا ہے کہ یہ نظام ہے۔ پھر یہ کہ جو گھر کا نظام وجود میں آیا اس کے بارے میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، اور اس کا ترجمہ صحیح ترین یہ ہوگا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس لیے کہ قامہ کے بعد جب علا کا صیغہ آ جاتا اس پر کھڑے ہیں، قائم ہے، قوام جو ہے وہ تو مبالغے کا صیغہ ہے، قائم سے کھڑا ہونے والا، قوام بہت قوت کے ساتھ کھڑا ہونے والا، اور پھر علا کا جب آ جائے گا صلہ تو قوامون علی النساء، معلوم یہ ہوا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، کس معنی میں کہ خاندان کا یہ مختصر سا ادارہ جو ہے اس میں بہرحال سربراہی جو ہے وہ مرد کے پاس ہے، عورت کو آپ وزیر کہہ لیں کہ اس گھر کے اندر وزیر کی حیثیت اس کی ہے، پورا جو خاندان ہے اولاد ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ والدین ہونے کے اعتبار سے اولاد کے ذمہ ہے کہ دونوں کا ادب کریں، دونوں کا احترام کریں، بلکہ اس اعتبار سے میں ایک بات ابھی عرض کروں گا کہ وہ جو کسر کا جبر ہے اس میں شریعت نے عورت کا حق زیادہ کر دیا، جہاں قانونی طور پر کمی رکھی کہ مرد کو طلاق کا اختیار ہے عورت کو نہیں، خاندان کی سربراہی مرد کی ہے عورت کی نہیں، وہاں اب اس تلافی جو کی گئی ہے، اس کسر کا جبر جو کیا گیا ہے وہ اس طور سے کہ والدین کے حقوق میں سے مثلا قرآن مجید میں اگرچہ متعدد مقامات پر 4 مقامات میرے سامنے موجود ہیں اس وقت جن میں اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن 2 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں خاص طور پر ماؤں کا ذکر کیا گیا ہے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور اسی کی وضاحت ہمیں مل گئی حدیث نبوی میں کہ حضور سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ، پھر سوال کیا ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ، تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ، چوتھی مرتبہ پوچھنے پر فرمایا کہ تمہارے والد۔ معلوم یہ ہوا کہ 3 گنا حق ہے ماں کا باپ کے مقابلے میں، ادب، احترام اور خدمت، اس دلجوئی، اس کے اعتبار سے گویا کہ یہ وہ کسر کا جبر ہو رہا ہے کہ قانونی اعتبار سے اگر وہاں کوئی کمی تھی تو اس اعتبار سے اس کی تلافی کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث نبوی میں علی صاحب الصلاۃ والسلام باپ کے قدموں تلے جنت کا تذکرہ نہیں ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں تلے ہے، اس کو بھی آپ اسی کے حوالے سے سمجھ لیجئے، یہ وہی توازن پیدا کیا جا رہا ہے۔ اسی توازن کی ایک اور شکل ہے کہ بیٹوں کی پرورش پر کسی اجر و ثواب کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے، ایک انسان اپنی اولاد کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اور اس کا جو بھی حق مجھ پر ہے اس کے پرورش کے لیے، پالنے کے لیے، پوسنے کے لیے، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، وہ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اس کے لیے بھاگ دوڑ سکتا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے، تو خواہ وہ بیٹا ہو خواہ بیٹی ہو، دونوں کے اعتبار سے اجر لے گا انسان کو۔ ویسے یہ کہ طبعی محبت کے تحت تو جانور بھی اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور خبرگیری کچھ کرتے ہیں، انسان میں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ مادہ رکھ دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر انسان سمجھ کر رہا ہو کہ در حقیقت اللہ کی طرف سے عائد شدہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں، یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس، یہی وجہ ہے کہ جو اولاد بچپن میں فوت ہو جاتی ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں دعائے جنازہ جس میں مانگتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فوراً اجعلنا اجرا فوراً واجعلہ لنا شفیعا مشفعا، پروردگار یہ بچہ تو نے دیا تھا، تیری امانت تھی، میں جو بھی محنت کی ہے پالا پوسا ہے، ہم نے جو بھی اس پر
مشق جھیلی ہے، پروردگار تو اس کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دے، اجر کا ذریعہ بنا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ چونکہ تیری شے سمجھ کر ہم نے یہ کام کیا، اگر تبھی محبت کے تحت ہو تو پھر تو اجر آپ اس کے پر کلیم کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس اعتبار سے تو لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں، لیکن یہ کہ آگے چل کر ساری احادیث کے اندر لڑکیوں کے پالنے پوسنے کے بارے میں ہے، کہیں آتا ہے کہ جس نے 2 بچیوں کو بھی بڑی یعنی دلی محبت کے ساتھ پالا پوسا، پروان چڑھایا، تعدیب اور تعلیم دی، اور وہ جوان ہوئیں، تو وہ دونوں اس کے لیے اوٹ بن جائیں گی قیامت کے دن کہ جہنم میں نہیں جانے دیں گی، سترم من النار، اوٹ اور پردہ بن جائیں گی جہنم سے۔ اور بعض روایات میں تو ایک جی کے بارے میں بھی یہ موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے قانونی نظام، ایک ہے یہ اخلاقی نظام۔ قانونی نظام میں وہ کیوں فرق رکھا گیا، وہ بھی بڑی ہی سیدھی سی بات ہے، منطقی سی بات ہے۔ اگر آدمی ضد پر ڈھٹائی پر نہ آئے تو عقل سلیم اسے قبول کرے گی، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے 2 سربراہ بالکل مساوی اختیارات والے نہیں ہو سکتے۔ بد انتظامی ہوگی، حرام ہوگا، نظم قائم رہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ 2 سربراہ ہو گئے۔ تو اسی لیے آپ مینیجنگ ڈائریکٹر کسی لمیٹڈ کمپنی میں ہی پائیں گے، ڈائریکٹر 50 بنا دیا آپ۔ اسی طریقے سے محکمے ہیں تو ان میں ڈائریکٹر اوپر ایک ہوگا، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، جوائنٹ ڈائریکٹر، جتنے چاہے بنا لیں۔ لیکن یہ کہ اوپر جا کر اگر ایک سربراہ نہیں ہے، ایک کی مرضی، ایک کی ثوابدید، ایک کی جو بھی ترجیحات ہیں، اگر وہ بروئے کار نہیں آتی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فساد رونما ہو جائے گا، نظم قائم نہیں رہ سکتا۔ بلکہ اس دلیل کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے، اپنی توحید کے لیے اس دلیل کو استعمال فرمایا ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خود ہوتے لفظا تو ان دونوں میں فساد پیدا ہو جاتا، ہنگامہ ہوتا، یہ نظم قائم ہی نہ رہتا۔ اس لیے کہ ایک کی مرضی کچھ اور ہے، دوسری کی مرضی کچھ اور ہے، ایک کی رائے کچھ اور ہے، دوسری کی رائے کچھ اور ہے۔ تو یہ نظم، یہ ڈسپلن، یہ جو توازن، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بال برابر فرق واقع نہیں ہو رہا، جس کرے کے لیے جو بھی مدار طے کر دیا گیا ہے وہ اسی کے اندر تیر رہا ہے، یہ کیسے ہوتا؟ اگر ایک سے زائد ارادے اور ایک سے زیادہ با اختیار شخصیتوں کا عمل دخل یہاں پر ہوتا، یہ توحید کی دلیل ہے۔ اسی کے اعتبار سے خاندانی نظام میں بہرحال بحیثیت انسان شرف میں، نیکی میں، خیر کے بنیادی کاموں میں کوئی فرق نہیں مرد اور عورت کے درمیان، لیکن جہاں تمدن کا نظام بنے گا وہاں یقیناً وہ برابر نہیں ہے۔ اس کی میں مثال ایک اور بھی دوں، اس سے بھی بات جو ہے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دیکھیے دونوں مرد، یہاں تو عورت اور مرد کا مسئلہ ہو رہا ہے، مرد ہیں دونوں، ایک افسر ہے ایک چپڑاسی ہے، مرد ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر، انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر، ملک کے شہری ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر۔ افسر کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا اور چپڑاسی کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ شہری ہونے کے اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں، یہ نہیں افسر کے 10 ووٹ ہوں گے اور چپڑاسی کا 1 ووٹ ہوگا، ہر اعتبار سے برابر۔ لیکن جہاں تک اس دفتر کے نظم کا تعلق ہے یہ برابر نہیں۔ اگر وہ چپڑاسی کہے کہ مجھے بھی وہی اختیارات ملنے چاہیے جو اس افسر کو ملے ہوئے ہیں، تو اب ہر شخص جو ہے وہ سمجھ لے گا کہ وہ تو پھر نظام نہیں دے سکتا، ناممکن ہے۔ یہ تو وہ لوگ نہیں کر سکے کہ جنہوں نے مساوات ہی کے نام پر نوع انسانی ہی جو مجموعی عمر ہے اس کے کم سے کم 70 برس ضائع کر دیے۔ یہ جو روس میں انقلاب آیا تھا 1917 میں، اور اب وہ وہاں سے پسپائی اختیار کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں اپنی غلطیوں کو اور توبہ کر رہے ہیں اور رجوع کر رہے ہیں، تو سب سے بڑھ کر تو مساوات کا نعرہ انہوں نے لگایا۔ تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر مساوات کا نعرہ کبھی نہیں لگا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں بھی یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک جرنیل اور ایک سپاہی برابر ہو جائیں اختیارات میں، ہاؤں میں بھی برابر نہیں تھے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کے ہاں وہ فرق و تفاوت نہیں رہا جو امریکہ میں رہا ہے کہ ایک طرف امیر ہے اور ارب روپے کا مالک ہے، اور طرف غریب ہے اور حیوانی طور پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ امریکہ میں آج بھی یہ شکل نظر آ جائے گی، لیکن روس میں یہ نہیں تھا کم سے کم۔ لیکن وہ مساوات کے بالکل برابر کر دیے جائیں، ناممکن ہے۔ جرنیل جرنیل رہے گا، سپاہی سپاہی رہے گا، جرنیل کے اختیارات اپنی جگہ ہوں گے، سپاہی کے فرائض اپنی جگہ ہوں گے، اس کے اپنے حقوق ہوں گے۔ پھر یہ کہ تنخواہوں میں بھی فرق و تفاوت ہوگا۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جہاں تک انسانی شرافت کا تعلق ہے، نیکی اور تقوی کے ان تمام اعمال کا تعلق ہے جو سورہ احزاب کی اس آیت مبارکہ میں نے آپ کو سنائے، بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ آخری آیت کا بھی وہاں تذکرہ کروں گا
اس سورہ مبارکہ کا جو ایک خاص مزاج ہے، اس میں یہ مردوں اور عورتوں کا ذکر ساتھ ساتھ جو آیا ہے بار بار، وہی آپ کو اس کی آخری آیت میں بھی ملے گا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ اللہ تعالی عذاب دے منافق مردوں کو بھی، منافق عورتوں کو بھی، مشرک مردوں کو بھی، مشرک عورتوں کو بھی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے اپنے مومن بندوں کی بھی اور اپنی مومن بندیوں کی بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دو صورتیں ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے، سورہ نور اور سورہ احزاب، یہ معاشرتی نظام سے متعلق قرآن مجید میں جامع ترین صورتیں یہی، انہی میں احکام سطر اور حجاب کے، اس اعتبار سے ان کا ایک خصوصی مقام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے تکرار کے ساتھ 10 اوصاف پہلے بیان کیے گئے، اور اختتام پر بھی علیحدہ علیحدہ، مومنین، مومنات، منافقین، منافقات، مشرکین، مشرکات۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ جہاں تک نظام کا اور تمدن کا تعلق ہے، اس میں یہ برابر نہیں ہے، ہمیں یہ بات کھل کر کہنی ہے، ہمیں کوئی اس میں حجاب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، ہمیں ان سے جو بھی بات سامنے آتی ہے اسے قبول کرنا چاہیے اور دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا چاہیے، چاہے دنیا ہمیں دقیانوسی کرے۔ اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ ایک اعتماد پیدا ہو ہمارا اس کتاب پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ بعض صحابہ نے حضور کے سامنے ایک مسئلہ رکھا کہ یہ یہودی جو ہے ہمیں چھیڑتے ہیں، چڑھاتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے کہو کہ ہاں وہ ہمیں استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، طہارت نہ ہو تو پوری زندگی کے اندر ایک خباثت پیدا ہو جائے گی، لہذا وہ تو ہمیں طہارت کے اصول بھی بتاتے ہیں، استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ تو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے کچھ نعرے لگا کر، آپ کو چاہیے کہ جو اپنی بات ہے، جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہے، اس پر دھڑلے کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ قائم رہے اور پوری جرأت کے ساتھ اس کا اعلان کرے۔ اب میں آتا ہوں تیسری بات کی طرف۔ دینی معاملات میں ایک تو مسئلہ وہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ ہے، یہ تمام جو چیزیں ذکر ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کا ذکر سورہ احزاب کی اس آیت میں آیا، ایک اس سے اوپر کا مرحلہ ہے، دین کی تبلیغ، دین کی دعوت، اور دعوت اور تبلیغ سے بھی اونچا ایک مرحلہ ہے دین کی اقامت، دین کو غالب کرنا، دین کو قائم کرنا، دین کے نظام کا بول بالا کرنا۔ اس میں عورتوں کا کتنا حصہ ہے؟ آیا اس میں بھی وہ برابر کی شریک ہوں گی؟ آیا اس میں بھی ان کا معاملہ وہی ہے کہ جو مردوں کا ہے، یا یہ کہ اس میں فرق و تفاوت رہے گا؟ اس کو میں چاہتا ہوں، چونکہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ بعض خواتین اس مسئلے میں خاصی پریشان ہیں، اس لیے کہ ضرورت تو واقعتاً محسوس ہوتی ہے کہ مغربی ذہن رکھنے والی اور مغربی تہذیب کی دلدادہ خواتین تو سڑکوں پر بھی آتی ہیں، نعرے لگاتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں، اسلام کے خلاف، قرآن مجید کے صریح احکام کے خلاف۔ اب اگر ان کا مقابلہ مسلمان عورت نہ کرے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بازی ہار جائیں گے، ہم اس میدان میں آنا پڑے گا۔ ایک ضرورت کا احساس ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی اسلام کی جو تعلیمات بنیادی سطر ہے، حجاب ہے، گھروں میں رکے رہنا ہے، وقرن فی بیوتکن، پھر اسلام نے عورت پر جو اصل ذمہ داری ڈالی ہے، اولاد کی پرورش ہے، اس کی تربیت ہے، شوہر کی خدمت ہے، شوہر کے لیے گھریلو ماحول کو بہت پرسکون بنانا ہے تاکہ اسے سکون حاصل ہو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یہ اس کی ہے کہ جو پرائمری رسپانسبلٹیز ہیں، بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ اب ان دونوں کے اندر یقیناً ایک تصادم آ جاتا ہے کہ یہ متضاد ہیں، یہ دو تقاضے، ان کو کس حد تک پورا کیا جائے۔ اس میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے، نوٹ کر لیجئے، جب تک سطر اور حجاب کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہے شریعت پوری ایک دم تو نہیں آئی تھی، بلکہ یہ کہ رفتہ رفتہ تدریجاً، اور شریعت احکام اکثر و بیشتر آئے ہیں ہجرت کے بعد۔ اس سے پہلے نہ پردے کے احکام تھے، نہ سطر کے احکام تھے، نہ اور کوئی دوسری شریعت کے اندر جو چیزیں حرام کی گئی، ابھی شراب بھی حرام نہیں تھی، جوا بھی حرام نہیں تھا، سود بھی حرام، کوئی شے حرام نہیں تھی۔ ابھی تو بنیادی بات توحید، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اخلاق حسنہ،
تزکیہ نفس سارا زور اس پر صرف ہو رہا تھا۔ اس وقت تک تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صحابیات بھی بالکل دوش بدوش تھیں، شانہ بشانہ تھیں، ہر میدان میں انہوں نے وہ تمام مقامات بلند حاصل کیے ہیں کہ جو صحابہ نے، مردوں نے حاصل کیے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران کی اس آیت میں جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جنہیں اللہ کی راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے گھروں سے نکالے گئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، اب یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں تو قاتلوا وقتلوا اور قتل ہوئے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین بھی شریک ہیں۔ جیسے مالی انفاق میں جو خصوصی مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال خرچ کرنا دین کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی مقام حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی فرق و تفاوت آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے حضور کی دلجوئی میں، حضور کی نصرت میں جیسے تمام صحابہ جو ہے وہ ساتھ ہیں، اسی طریقے سے جو خواتین آپ کے ساتھ ایمان لائی ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں۔ چنانچہ پہلی شہادت ایک انسانی جوڑے کی ہوئی ہے، ایک مرد اور ایک بیوی اس کی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں میاں بیوی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، صبر اور مصابرت کا پورا ثبوت دیا، ڈٹ گئے، نہ اس مرد نے گردن جھکائی اور کلمہ کفر زبان سے نکالنے پر آمادہ ہوئے حضرت یاسر، نہ وہ خاتون جو ہے انہوں نے کمزوری دکھائی، وہی عظیمت انہوں نے بھی اس سے ظاہر۔ اسی طریقے سے ہجرت، اگر حضرت عثمان ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں حبشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صاحبزادی وہ بھی ساتھ ہجرت کر رہی ہے۔ تو ہجرت ہو، اللہ کی راہ میں جان دے دینا ہو، انفاق مال ہو، اور اسی میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ مشہور واقعہ سامنے رکھیے، حضرت عمر جیسے شخص کو پگھلا دینے والی، وہ تو ان کی ہمشیرہ تھی حضرت فاطمہ بنت خطاب، عمر کو عمر بنا دینے والی، عمر فاروق بنا دینے والی، اس لیے کہ اور تو کسی کی بات ابھی ان پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ اصل میں جو عظیمت انہوں نے دیکھی اپنی ہمشہ میں کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے، جبکہ حضرت عمر انہیں مار رہے تھے، زد و کوب کر رہے تھے، شوہر کو بھی مارا ہے، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب وہ آگے بڑھی ہیں بچانے کے لیے تو ان کو مارا ہے، لہوحان کر دیا ہے، لیکن حضرت فاطمہ بنت خطاب زوجہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، جب ان کے زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ اے عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو لیکن ہم اب اس دین کو چھوڑنے والے نہیں، پگھل کر رہ گئے حضرت عمر۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے تم ہی دانی کہ سوزے قراتے تو دگرگو کرد تقدیر عمر را۔ بہرحال شعر کے لیے ذرا سا اس کے اندر بدل گیا مضمون، سوزے قرات نہیں تھا یہ، بلکہ در حقیقت یہ عظیمت کا مظہر تھا، اظہار عظیمت کہ ہم نے جان بھی دینے کو میں تیار ہوں لیکن یہ کہ اب اس دین کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں۔ یہ وہ ہے در حقیقت اظہار عظیمت کہ جس کا اثر پڑا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پر، اور پھر وہ عمر فاروق بن گئے۔ تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ اس وقت تمام کاموں میں خواتین برابر کی شریک نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد میں جب یہ خبر پہنچی، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ لشکر کشی کے وقت اور عین جنگ کے وقت تو خواتین کا تذکرہ نہیں ہے، جس طرح ہند آئی ہے کفار کے لشکر کے ساتھ، بعد میں چونکہ وہ بھی ایمان لے آئی ہیں، ہمیں ادب سے نام لینا چاہیے، لیکن یہ کہ اس وقت تک تو وہ خون کی پیاسی، نہ صرف حضور کی بلکہ خاص طور پر حضرت حمزہ کی، اور پیٹ چاک کروا کے کلیجہ چبایا ہے، تو وہ جب آئی ہیں تو وہ تو ان کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ رجز پڑھے ہیں، جیسے آج کل کا رواج ہے، انہوں نے یعنی گاتے ہوئے رجز پڑھ کر جو کفار تھے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ اس طرح کا کوئی مسئلہ تو معاذ اللہ کسی مسلمان خاتون کا اس وقت بھی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور مل جاتا ہے کہ جب وقتی طور پر شکست ہو گئی ہے اور اس وقت جو ہے ایک بڑا یعنی ہنگامی صورت پیدا ہوئی ہے،
تو پھر خواتین دوڑی ہیں، آئیں، انہوں نے مرہم پٹی بھی کی ہے اور زخمیوں کو پانی پلایا ہے، لیکن اس وقت پردے کے احکام نہیں آئے تھے۔ سورہ نور بھی بالکل بالاتفاق اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اور سورہ احزاب بھی بالکل بالاتفاق اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے اس پر آپ قیاس نہ کیجئے۔ اسلام نے جب اپنا پورا نظام بنا دیا ہے، جب پورا ایک اس کی شریعت کا ڈھانچہ مکمل ہو گیا ہے، تب یہ کہ تقسیم کار بڑی ہی تکمیلی شکل کے اندر کر دی گئی۔ عورت کی اصل ذمہ داری اس کا گھر ہے، وہ اپنے محرموں پر تبلیغ کرے۔ سب سے بڑھ کر تو دور اس کے پاس ہے کہ قوم کا مستقبل، امت کا مستقبل اس کی گود میں پروان چڑھ رہا ہے، لہذا اگر ماؤں کی گود سے انہیں وہ جذبہ ایمان ملے، اس وقت سے ان کی تربیت ہو رہی ہو، خدا ترسی کی تربیت ہو رہی ہو، سچ بولنے کی عادت ڈالی جا رہی ہو، اگر اس وقت سے ان کے اخلاق جو ہیں ان صحیح تعبیر ہو رہی ہو، تو یوں سمجھیے کہ قوم کا مستقبل تعبیر ہو رہا ہے۔ جب عورت گھر سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ قوم کا مستقبل برباد ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اصل ذمہ داری تو یہی رہے گی، اپنی گھریلو ذمہ داریاں، اپنی اولاد کی ذمہ داریاں، ان کی تربیت۔ لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، بھائیوں میں بھی تو کوئی ہو سکتا ہے جو جس طریقے سے عمر فاروق آخر ایک فرد تھے لیکن ایک فرد لاکھوں کے برابر تھا، اگر وہ ایک خاتون کی تبلیغ کے ذریعے سے اگر اس کی قسمت بدل گئی، دیگرگوں کرد تقدیر ابرا، تو کوئی خاتون اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، جو بھی ان کے قریب کے عزیز ہیں جن سے کوئی پردے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی حجاب کا مسئلہ نہیں ہے، ان میں تبلیغ کرے۔ پھر خواتین ہماری آبادی کا نصف ہے، لیکن خواتین کے ضمن میں بھی بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی ہماری خواتین کی، اس لیے کہ بہت وقت لگائیں گی تو ظاہر بات ہے گھریلو ذمہ داریاں جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ خاص عمر کے بعد عورت کو فراغت ملتی ہے، چھوٹے بال بچوں کا جو بھی اس وقت بوجھ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد اگر کوئی خاتون جو ہے وقت نکالتی ہے، آرگنائز کرتی ہے، تو اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مطلقاً منع کر دیا گیا ہو۔ لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا تمدن کا ایک ڈھانچہ ہے، جو نظام ہے، جو تقسیم کار ہے، اس اعتبار سے بہت زیادہ ایکٹیو ہونا، بہت زیادہ لگنا، بہت زیادہ گھر سے باہر رہنا، یہ چیز جو ہے ہمارے اس فلسفے میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ جو بھی نظام شریعت کا بنا دیا گیا ہے ہمیں اسی کو کرنا چاہیے، اور اس میں جتنی بھی گنجائش نکل آئے اس کے اندر ضرور کام کیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ ایک وقتی ضرورت کی دلیل سے ہم اس کے اندر خود زیادہ سے زیادہ گنجائشیں پیدا کرتے نہ چلے جائیں، بلکہ کوشش کریں کہ ہم پیروی کریں اس شے کی جو ہمیں دی گئی ہے۔ اسی ضمن میں اب چوتھی بات میں عرض کروں گا کہ یہ جب گھریلو نظام ہمارا یہ ہے، تمدن کا نظام یہ ہے، مزید برآں دین کے کام کے ضمن میں بھی خواتین کا یہ دائرہ ہے کہ جو شریعت نے معین کیا ہے۔ اسی میں وہ واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ جو میری کتاب میں تو موجود ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر چند خواتین نکلی اور حضور کے علم میں آیا کہ کچھ خواتین بھی غزوے میں شرکت کے لیے آ گئی، طلب فرمایا، وضاحت طلب کی، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گی، ہم مریضوں کی دیکھ بھال کریں گی، مرہم پٹی کریں گی، پانی پلائیں گی۔ حضور نے فرمایا قطعاً نہیں، واپس چلی جاؤ۔ چنانچہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور ساتھ نہیں لے کر گئے۔ یہ غزوہ خیبر سن 7 میں ہو رہا ہے، سن 7 سے پہلے ظاہر بات ہے سورہ نور بھی نازل ہو چکی ہے، سورہ احزاب بھی نازل ہو چکی ہے، لہذا جو ہے اس پوری ترتیب کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگرچہ حضور نے دلجوئی فرمائی، ان کے جذبے کی قدر کی کہ یہ گھروں سے نکل آئی تھیں، جب آپ واپس تشریف لائیں تو مال غنیمت میں سے انہیں حصہ دیا، کہ ان کا ایک جذبہ تھا، انہوں نے اپنا جہاد میں حصہ لینے کا جس جذبے کا اظہار کیا ہے اس کے بنا پر ان کا بھی ایک حق بن گیا ہے، انہیں اس مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا۔ اب آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ اس وقت چونکہ ہمارے ملک میں ایک بڑا مختلف فی تو وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض اعتبارات سے خاص طور پر میری ایک رائے کی بنا پر کافی تشویش بہت سے لوگوں کو ہے مذہبی حلقوں میں۔ پہلے بات تو میں اصولی طور پر عرض کر دوں، اسلامی ریاست میں، حکومت میں یا دفاعی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں کتنی ذمہ داری خواتین کی؟ پہلی بات تو میں نے دین کی خدمت کی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر معاملہ ہے، قوم ہے، ملک ہے، ملکی سیاست ہے، سیاست میں ووٹ دینا ہے، اسمبلی کی ممبریاں ہیں، پھر وزارتیں ہیں، پھر وزارت عظمیٰ بھی اس وقت ہو گئی ہے، وزیر اعظم بھی ایک خاتون بن گئی ہے۔
اس اعتبار سے ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ بہت پہلے پیدا ہو جانا چاہیے تھا۔ میرے نزدیک یہاں تک شریعت کا نظام ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اسی طرح شریعت کے نظام میں ریاست کی ذمہ داریاں اور دفاع کی اصل ذمہ داریاں بھی صرف مردوں پر ہیں، خواتین پر نہیں۔ وہی تقسیم کار یہاں بھی ہے۔ اگرچہ ہنگامی حالات اگر ہو جائیں، مثلاً یہ کہ فرض کیجئے خدا نہ خواستہ بھارت ہم پر حملہ کرتا ہے اور اس کی فوجیں جو ہے لاہور شہر پر چڑھائی کرتی ہیں، اس وقت تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک ایک گھر کو، جیسے اسٹالن گراڈ کا ڈیفنس کیا تھا روسیوں نے جرمنوں کے مقابلے میں، ایک ایک گھر کو مورچہ بنایا تھا، اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ ایک ایک گھر کو مورچہ بنا کر دفاع کرنا پڑے، اس کے لیے خواتین کو تیار کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہی پردے کے اندر رکھتے ہوئے، ان تمام حدود و قیود کی پابندی کراتے ہوئے، جیسے کالجز ہمارے پردہ وال کے اندر ہوتے ہیں خواتین کے، اسی طریقے سے وہاں پر اگر ان کی ٹریننگ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ فوج میں ان کو بھرتی کیا جائے، محاذ پہ انہیں بھیجا جائے، یہ بہرحال اسلام کی تعلیم جو ہے اس کے مطابق نہیں۔ اگرچہ کوئی مجھ سے پوچھے صاحب بتائیے کہاں حرام لکھا ہے، تو میں کوئی آیت یا کوئی حدیث صریح تو سوائے وہ غزوہ خیبر کے وقت کا جو واقعہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اس کے سوا قرآن مجید سے تو خاص طور پر کوئی صریح جو ہے آیت نہیں ملے گی، لیکن یہ کہ ایک نظام ہے ہمارے دین کا۔ اسی طریقے سے جو ملکی معاملات ہیں، جو حکومت کے معاملات ہیں، ان میں بھی جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں واللہ عالم، کیونکہ پھر میں عرض کر رہا ہوں اس میں صریح بات تو کوئی موجود نہیں ہے، میں حرام مطلق اسی لیے نہیں کہہ سکتا کہ کوئی صریح حکم جو ہے کہ یہ نص قرآنی ہے، اس کی بنا پر یہ چیز بالکل حرام مطلق ہو گئی، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن نظام جو ہے اس کے اعتبار سے اس پورے فلسفے کو سامنے رکھیے تو میرے نزدیک تو زیادہ سے زیادہ گنجائش ووٹ دینے کی بنتی ہے۔ اس سے آگے الیکشن لڑنا، اسمبلیوں میں جانا، وزارتیں چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، یہ سب اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ ووٹ کا معاملہ یہ ہے کہ ملکی مسائل ہیں، ان کے بارے میں خواتین بھی بہرحال سوچیں، غور کریں، اپنے گھروں میں رہ کر بھی وہ سوچ سکتی ہیں، تعلیم بھی ہم ان کے لیے انتظام کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں اس کا اختیار دیا کہ ان کے مدرسے، ان کے کالج، ان کی یونیورسٹیاں بھی علیحدہ ہوں۔ تعلیم میں بھی یہ دیکھیں گے کہ جو ان کے فرائض جو ہیں طبعی اور فطری فرائض، ان سے زیادہ مناسبت رکھنے والے علوم ہیں وہ پڑھائے جائیں، سب سے پہلے تو دین پڑھایا جائے، اور پھر یہ کہ بچوں کی تربیت ہے، حفظان صحت کے معاملات ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں ہوم اکنامکس کا معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں کہ جو ان کے طبعی فرائض جو ہیں ان سے زیادہ مناسبت رکھنے والی وہ چیزیں ان کو تعلیم دی جائے، علیحدہ ان کے انسٹیٹیوشنز ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں میرے نزدیک زیادہ سے زیادہ ملکی مسائل کے بارے میں سوچنا، غور کرنا اور پھر ووٹ دے دینا، اس حد تک تو میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں وہ اس نظام کے منافی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ بھی ہے، میرے پاس ایک دلیل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جو 6 افراد معین کر دیے گئے تھے اب خلافت کے فیصلے کے لیے، ان میں سے 3 حضرات تو وڈرا کر گئے کہ ہم تو ہم اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں، اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے۔ اب 3 رہ گئے، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ آفر دے دی کہ اگر آپ دونوں معاملہ میرے ہاتھ میں دے دیں ثالثی کے طور پر تو میں بھی وڈرا کر جاتا ہوں۔ دونوں راضی ہو گئے، ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر لیجیے۔ اب انہوں نے کچھ وقت لگایا، جو وقت لگایا وہ استصواب کیا، بچوں سے بھی جا کے پوچھا حضرت علی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، حضرت عثمان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اس لیے کہ مزاج تو ہوتا ہے نا، کس کو دیکھتے ہی بچے بھاگ جاتے ہیں اور کس کو دیکھ کر بچے قریب آتے ہیں، کس میں بچوں کے لیے شفقت ہے اور کس میں ہیبت ہے، یہ بھی ہے، اس لیے کہ مزاج کا جو ہے اس میں ظہور ہوتا ہے۔ اور خواتین سے بھی پوچھا، رائے لی۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عمل کو ہم سامنے رکھیں تو جہاں تک ووٹ دینے کا معاملہ ہے خواتین کا بھی اس استصواب کی حد تک وہ صحیح ہوگا۔ باقی یہ سارا نظام مغربی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسمبلیوں میں جانا مانی دارت ہو، اور پھر یہ کہ وزیر بننا، لیکن اس وقت جو مسئلہ ہمارے ہاں بن گیا ہے وہ خاص طور پر ایک سیاسی مسئلہ بن گیا، اور وہ اس لیے بن گیا کہ وزیر اعظم بن گئی پیپلز پارٹی کی، اس وجہ سے۔ ورنہ وہ لوگ جو اسلامی جمہوری اتحاد کے جو رہنما ہیں وہ خواتین کو الیکشن لڑواتے رہے، اب بھی الیکشن لڑواتے، ان کے ممبر ہونے پر اعتراض نہیں کیا، ان کے وزیر ہونے پر بھی اعتراض نہیں کیا۔
وزیر تو ہمارے ہاں سب سے پہلے صدر ایوب خان کے زمانے میں بیگم زاہدہ خلیق الزمان جو ہے وزیر بنائی گئی تھی. اس کے بعد سے آج تک پروونشل کیبنٹ ہو اور چاہے مرکزی جو ہے وہ وزارت تو کوئی نہ کوئی خاتون موجود ہے. تو ظاہر بات ہے کہ وزیر اپنے عہدے اپنے محکمے کی سربراہ ہوتی ہے کہ نہیں, یا ہوتا ہے, لیکن آپ نے ہوتی ہے کر دیا اس کو. تو جب وہاں معاملہ جو ہے اس طریقے پر چلا ہے تو وہ چیز ہے در حقیقت جو منطقی طور پر یہاں پہنچی ہے. لیکن یہاں پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں, میرے پاس کوئی نص قطعی موجود نہیں ہے جس کی بنا پر اسے حرام مطلق کہا جائے. البتہ نظام ہے دین کا ایک, وہ نظام ہمارے سامنے پورا ہے, اس کی تعلیمات ہیں, ترجیحات ہیں, تقسیم فرائض کا جو نظام ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس کی روح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین پر یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کہیں بالکل ہنگامی حالات ہو جائیں تو بات دوسری ہے. اور اسی قسم کا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس کے بعد جو ہے خانہ جنگی شروع ہو رہی ہے اور اختلاف ہے, پوری امت کا مستقبل یوں سمجھیے کہ اس وقت ترازو کے اندر ہے, کیا حال ہوگا اور یہ سارا معاملہ جو ہے ختم ہو کر نہ رہ جائے. اس وقت ایک خاص مقام پر فائز ہونے کی بنا پر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ میدان میں آئی. لیکن ان کے بارے میں بھی اس وقت بھی حضرت علی کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ انہوں نے مخاطب ہو کر یہ فرمایا تھا حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت علی بھی صحابی, حضرت عائشہ بھی صحابیہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو, ان دونوں کو راضی کر دے. تو حضرت علی نے یہ فرمایا تھا کہ آپ پر یہ ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈالی تھی, اور حضرت عائشہ بھی بعد میں پچھتاتی رہی کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں تھا, یہ میری ذمہ داری نہیں تھی. لیکن یہ بات یقیناً یہیں سے ثابت ہو رہی ہے, اگر مطلقاً حرام ہوتا تو کیا امکان تھا اس کا کہ حضرت عائشہ نکل سکتی. تو ہنگامی حالات میں اس طرح کی کوئی صورت جو ہے اس کے لیے تو حضرت عائشہ مطلقاً حرام تو ایسی شے نہیں ہے جو چھپی رہ جائے. جیسے کہ حدیث نبوی ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال بھی بالکل واضح ہے, اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے, حرام بھی بالکل واضح ہے, اس میں بھی کسی شبہ کی گنجائش, بیچ میں مشتبہات آ جاتے ہیں. بعض چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ہمیں تو تعلیم دی گئی ہے کہ جو شخص مشتبہات سے بھی بچے گا وہی اپنے دین کی حفاظت کر سکے گا. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کسی حرام مطلق کا ارتکاب تو نہیں کر سکتی, اس کا تو ہم امکان بھی تسلیم نہیں کر سکتے جو ان کا مقام و مرتبہ اس کے اعتبار سے. البتہ یہ ہے کہ یہ ضرور محسوس ہوا کہ انہیں بھی کہ یہ چیز در حقیقت اس درجے کی نہیں تھی جس درجے کی میں نے اس کو سمجھا ہے, اور اگر میں یہ نہ کرتی تو کوئی حرج نہیں تھا. اسی سے میں استنباط کر رہا ہوں کہ یہ ذمہ داریاں خواتین پر اسلام نے نہیں ڈالی. اسلام میں اصل ذمہ داری جو ہے در حقیقت وہ ہے گھر کی, وہ ذمہ داری وہ ہے اولاد کی پرورش, جس کے لیے کہ علامہ اقبال کا وہ شعر بہت پیارا ہے کہ بطول باش و پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. بطول یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا اتباع کرو, ان کے نقش قدم پر چلو. یہ مسلمان خاتون مسلمان بچیوں سے حضرت علامہ اقبال خطاب کر رہے ہیں. بطول باش و پنہا شو ازیں عصر, اس زمانے سے اپنے آپ کو چھپا لو. مراد کیا ہے؟ اس زمانے کے رجحانات, اس زمانے میں جو خیالات, جو تصورات, جو نعرے, جو مرد و زن کی مساوات کا ایک فلسفہ جو پوری دنیا میں پھیل گیا ہے, اس سے چھپ جاؤ, اپنے آپ کو بچا لو. بطول باش و پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری, تاکہ تمہاری گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان جیسے بیٹے جو ہے ایسے پھول تمہاری گود میں کھلیں. یہ تو تبھی ہوگا جبکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلو گی. ہماری مسلمان بچیوں کے لیے, خواتین کے لیے یہ دو فاطمائیں جو ہیں یہ گویا کہ ایک بہت بڑا نمونہ ہے. ویسے تو ازواج مطہرات ہیں اور وہ نمونہ ہے تمام مسلم خواتین کے لیے. یہی وجہ ہے کہ سورہ احزاب میں وہ آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اور وہیں اسی میں ازواج تفصیل سے آیا ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت ہے. ظاہر بات ہے کہ عورت کے لیے عورت ہونے کے اعتبار سے اسوہ نہیں ہے. بیوی کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے, بیٹی کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے,
ظاہر بات ہے حضور کی سیرت میں تو اس کے لیے اسوہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کمی کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ازواج مطہرات سے خطاب فرما کر کہ لستن کاحد من النساء، اے ہمارے نبی کی بیویوں تم اپنے آپ کو عام عورتوں کے مانند نہ سمجھو، تمہیں تو وہ کمی پوری کرنی ہے۔ ہمارے رسول مرد ہیں، مردوں کے لیے تو ہر اعتبار سے ہر پہلو سے اسوہ کامل ان کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ حکمران کے لیے بھی ہے اور قاضی القضات کے لیے بھی ہے، سپہ سالار کے لیے بھی ہے، خطیب مسجد کے لیے بھی ہے، کسی مربی اور مزکی کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے اسوہ حضور کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ البتہ خواتین کے لیے خاص طور پر جو ان کی نسوانی زندگی کا پہلو ہے اس کے لیے اسوہ حضور نہیں بن سکتے، اس کمی کو پورا کیا جا رہا ہے ازواج مطہرات کے اسوے سے۔ لیکن ویسے میں نے عرض کیا کہ دین کی دعوت اور تبلیغ اور اس کے ضمن میں خاص طور پر جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے اس میں تو حضرت عائشہ صدیقہ بہت بڑا اسوہ ہے، بہت بڑی معلمہ امت، اور یہی حکمت تھی اصل میں کہ ان کی اس نوعمری میں حضور کے ساتھ شادی ہوئی، اور جب بیوہ ہوئی ہے تو کل 18 برس کی عمر تھی، اور باقی پوری عمر جو ہے اب انہوں نے وہ ذمہ داری جو ہے معلمہ امت کی ادا کی ہے، تاکہ وہ تعلیم خاص طور پر وہ گھریلو معاملات جو ہے انہیں تو حضور کی کوئی زوجہ ہی بتا سکتی تھی اور وہی اس کے ضمن میں رہنمائی امت کی فرما سکتی تھی، یہ کام حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا۔ تو تعلیم میں، اور ان کا شمار فقہائے امت میں ہوتا ہے، فقہائے صحابہ یہ چوٹی کے فقیہ ہیں، سمجھنے والے دین کے احکام کو اور ان کی حکمتوں کو، ان میں جہاں حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام ہے وہیں حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انفاق مال میں جو رتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے وہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ لیکن یہ کہ اس اعتبار سے یہ دو فاطمائیں جو ہیں ہمارے لیے اسوہ بنتی ہیں، ایک فاطمہ بنت خطاب جس نے عمر ابن خطاب کو عمر فاروق بنایا، اور ایک فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی گود میں حضرت حسن اور حضرت حسین جیسے پھول کھلے۔ یہ ہے وہ کردار کہ جو ایک مسلمان عورت جو ہے وہ اسلام کے اندر حدود میں رہتے ہوئے بھرپور طور پر ادا کر سکتی۔ اب یہ صرف چند منٹ ہے، میں عرض کر دوں آخری بات پانچویں، اور وہ ہے ستر و حجاب کا معاملہ۔ ستر و حجاب کے جو احکام اسلام نے دیے ہیں در حقیقت ان کا تعلق بھی استحکام اسرہ کے ساتھ ہے۔ اسرہ کہتے خاندان کو، خاندانی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے ایک طرف تو سربراہ بنایا مرد کو، دوسری طرف اس خاندانی نظام کے اندر جو محبت کی چاشنی ہے اس کو بھرپور طور پر برقرار رکھنے کے لیے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہی وہ تعلق رہے اور اس کی ادھر ادھر توجہ منقسم نہ ہو، لہذا یہ پردہ جو ہے اس کو شریعت کے اندر لاگو کیا گیا تاکہ یہ انتشار توجہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے کسی نامحرم کے دیکھنے کو بھی آنکھ کی زنا پہ تعبیر کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ نگاہ اگر پڑ جائے وہ تو اتفاقی طور پر پڑ سکتی ہے، صرف وہ قابل معافی ہے، دوسری مرتبہ اگر پلٹ کر اپنے ارادے سے دیکھا ہے نامحرم کو تو پکڑ ہو جائے گی اور جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یہ اسی لیے ہے تاکہ تمام توجہ جو ہے وہ مرتکز رہے اپنے ہی زوجین کے مابین، اسی سے وہ مضبوط رشتہ قائم ہوگا جو خاندان کے اندر استحکام پیدا کرے گا۔ اور اس کے ضمن میں ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک اختلاف تو بیان کیا جاتا ہے کہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور وہ منسوب ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اسی لیے ہم چپ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اگرچہ آج تک ہمیں کوئی بتا نہیں سکا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے وہ کہاں لکھی ہوئی ہے اور کس کتاب میں ہے۔ اور وہ رائے البتہ سننے میں آتی رہتی ہے کہ چہرے کے پردے کے وہ قائل نہیں تھے۔ یہ بات جو ہے یہ ہمارے ہاں کافی عام ہو چکی ہے، اور تمام عرب ممالک میں تو یوں سمجھیے چاہے وہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، سوائے یہ کہ زبردستی کا ایک وہ بھی صرف خانہ پوری کی حد تک جو ہے وہ ایک نقاب سعودی عرب میں تو لازم ہے کہ عورت باہر سے نکلے اگر گھر سے تو وہ نقاب ہونا چاہیے، باقی وہ نقاب بھی اتنا باریک ہوتا ہے جب تک کہ دلی رجحان کو نہ بدلا جائے یہ قانونی پابندیاں جو ہیں یہ کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ باقی تمام عالم اسلام کے اندر تقریباً یہ بات تسلیم کی جا چکی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں، اور یہاں تک بات پہنچی ہے کہ عالم اسلام کے عام لوگوں کو تو چھوڑیے، وہاں کے علماء بھی کچھ بہہ گئے ہیں اس پوری اس رو کے اندر، جو تحریکیں اسلامی وہاں چل رہی ہیں
ان میں بھی چہرے کے پردے کو انہوں نے لازمی قرار نہیں دیا، اخوان المسلمون میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ بہرحال عہد تشیع کا معاملہ تھا ایران کا، وہاں پر بھی وہ چہرے کی ٹکیا، جو بھی خواتین وہاں سے اب بھی آتی ہیں، وہ چہرے کی ٹکیا جو ہے، اسی طرح زینب غزالی آتی ہیں اخوان کی ایک رہنما مصر سے، ان کو بھی چہرے کا پردہ جو ہے ان کا نہیں ہے۔ اور میں نے تو خود حسن البنا شہید رحمہ اللہ کی بیٹی کو دیکھا تھا کہ وہ بھی چہرے کا پردہ ان کا نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے جو شوہر تھے ڈاکٹر، میں بھول رہا ہوں ان کا نام اس وقت، میں ان سے ملنے گیا تھا 1962 میں، مکہ مکرمہ میں وہ آئے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے ہوٹل میں، تو میں نے نوک کیا ہے تو وہ ان کی بیٹی حضرت حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے دروازہ کھولا، وہ چہرہ اس کا کھلا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، دکتور معافی موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ معاملہ کم سے کم ہمارے معاملے میں ہندوستان پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ علماء کرام کی بھی عظیم اکثریت اس کی قائل رہی کہ چہرے کا بھی پردہ ہے، یا یہ کہ اگر خالص یعنی فتوے کے اعتبار سے یا مسئلے کے اعتبار سے اگر کوئی اور رائے آئی بھی، تب بھی احتیاط کے تقاضے کے طور پر اور ماحول جو ہے اس کے تقاضے کے طور پر یہی بات لازم سمجھی گئی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی شامل ہے پردے کے احکام میں۔ لیکن اب سننے میں آیا ہے کہ ایک بڑی جماعت، بڑی تحریک، ہم تو ابھی تک بڑی ان کی تحسین کرتے رہے اور تعریف کرتے رہے، بربلا کی علل اعلان کی کہ ان کا خواتین کا حلقہ جو ہے اس نے اس روایت کو الحمدللہ کے پردے اور برقعے کی روایت کو برقرار رکھا ہے، لیکن کوئی خبر آئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ غلط ہو، اور اس طرف اگر کوئی سوچ آئی بھی ہے تو عملاً اس کی طرف قدم نہ اٹھے کہ وہ بھی دوسری جو ممالک، عرب ممالک کی اسلامی تحریکیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی سوچ رہی ہیں۔ میرے نزدیک عقل اور منطق کا تو لازمی تقاضا ہے کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ نسوانی حسن کا سب سے بڑا جو مظہر ہے وہ تو چہرہ ہے۔ اس اعتبار سے اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے، باقی وہ تو اتفاق والی چیزیں ان کا میں ذکر نہیں کر رہا کہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، لمبی چادر ہو یا اوور آل ہو، یا پردہ جو ہے برقعے کا جس طریقے سے بھی اوور کوٹ کی شکل میں سی لیا گیا ہو، اوپر سکارف ہو یا کوئی جو ہے وہ رومال باندھا ہوا ہو، یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں، یہ تو متفق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے اس کا ذکر نہیں کر رہا۔ اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کی آواز شاید آئے چاہتی ہو، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اشتباہ جو ہے وہ چہرے کے پردے کے بارے میں ہے۔ میری رائے یہ ہے، اگرچہ امریکہ وغیرہ میں نے اس رائے کا بھی اظہار کیا، وہ یہ کہ وہاں صورت ایسی ہے کہ بالکل ایک معاشرے کا رنگ ہی بالکل جدا ہے، وہاں کوئی اس اعتبار سے خاتون آئے گی تو ساری توجہ اس کی طرف ہو جائے گی کہ یہ کون ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ مقصد حاصل ہو، الٹا اور نقصان ہوگا۔ اس اعتبار سے وہاں اگر دوسری رائے پر عمل کر لیا جائے تو ایک رائے تھی جو میں نے وہاں پر دی ہے، لیکن ہمارے اپنے ممالک میں، ہمارے اپنے معاشرے میں ظاہر بات ہے کہ اس میں کسی درجے کی بھی کوئی رخصت کا معاملہ اور کوئی نرمی کرنا جو ہے وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اور یہ پردے کے احکام کی جو اصل حکمت ہے وہ اس کو گویا کہ بالکل مجروح کر دینے والی ہے۔ بس چونکہ اب اذان کا وقت بالکل ہو گیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی اس مختصر وقت میں بات کہہ سکا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو خواتین کے لیے مفید بنائے اور ہم اسی رخ کے اوپر آگے بڑھیں، اور ہماری خواتین بھی، ہماری جوان بچیاں بھی، نوجوان بچیاں، وہ سب اپنے لیے آئیڈیل بنائیں حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ بنت خطاب، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔